والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کہ میرے پاس تمہارے قربانی کی ہوئی جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور نیکی پہنچتی ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا. بس ان پر نام لو اللہ کا جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے اور ان کو ذبح کرو. وبشر المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، محسنین کو بشارت دیتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، فرمایا آپ نے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اور یہ جانور قیامت کے دن آئے گا، زندہ کیا جائے گا، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ یہ آئے گا، سفارش کرے گا بندے کی. اور انسان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو فرمایا حدیث میں کہ ابھی خون زمین پر نہیں پہنچتا کہ اللہ کے ہاں وہ اس سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اس قربانی کو. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا لہٰذا اے لوگو تم خوشی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی کے ساتھ، مجبور ہو کر
دل نہ چاہتے ہوئے اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر ذبح کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فتیبو بہا نفسا، دل کی خوشی کے ساتھ جانور کو ذبح کرو، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ جانور دیے ہیں، اللہ کے نام پر دے رہا ہوں۔ دوسری تفسیر فتیبو بہا نفسا کا یہ ہے کہ جانور کو خوب اچھا بناؤ۔ اس زمانے میں لوگ اپنے پاس پالتے تھے، رکھتے تھے، قربانی والے جانور کو اچھا چارہ ڈالتے تھے، خوب موٹا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس جانور کو خوب اچھا کر کے ذبح کرو۔ پہلا تو یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کہ جانور پہلے سے ہی خرید لیتے تھے قربانی کے لیے اور پھر اس کی خوب خدمت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم ان جانوروں کو خوب موٹا کر لیتے تھے، کھلا پلا کے، خدمت کر کے، نہلا کے، پھر جانور کے ساتھ محبت بھی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ محبت ہو جائے اور پھر اس کو اللہ کے نام پر دے دی جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور مسجد نبوی کا جو صحن اور مسجد کی عمارت ہے یہ تقریباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اوپر ہے، جو باب الفہد ہے مسجد نبوی کا، اس کے عورتوں والی سائیڈ میں جدھر نماز ہو رہی ہے، جنت البقیع کی طرف والی سائیڈ میں ایک دروازے کو کھولتے ہیں تو گول پتھر لگے ہوئے ہیں، 3 گول پتھر، باقی کسی جگہ میں گول پتھر نہیں ہیں، بس سیدھی سیدھی صفیں بنی ہوئی ہیں 4-4 فٹ کے سنگ مرمر کی۔ وہ گول پتھر اس جگہ میں لگائے گئے ہیں جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ کا کنواں تھا۔ آپ کبھی کبھی اپنے گھر سے تشریف لا کے اس کنویں کے پاس بیٹھ جاتے تھے، کچھ لوگ کبھی ملنے بھی آتے تو آپ گھر میں یا مسجد میں موجود نہیں ہوتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ حضرت طلحہ کے کنویں کے اوپر آپ موجود ہوں گے۔ وہاں سے پانی کی نالی یہ ازواج مطہرات کے گھروں سے گزر کے جنت البقیع کی طرف چلی جاتی تھی، کنویں کے پانی، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، کوئی ضرورت ہے تو آسانی ہو جائے۔ مدینہ طیبہ میں یہ سب سے مبارک باغ تھا کہ اس باغ کی گویا کہ خدمت ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ کبھی کھجوریں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی ہے، آپ سائے پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب راہٹ چلتا ہے، بیل چلتے تھے کنویں پر تو پانی ضرورت ہو تو ازواج مطہرات کے گھروں میں آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں مسجد نبوی میں، وہی آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز اللہ قبول نہیں کرتا صدقہ، کوئی انفاق فی سبیل اللہ، حتی تنفقوا ما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں دو جو تمہیں بہت محبوب ہو، جو تمہیں بہت پسند ہو وہ چیز، تو جدا کرتے ہوئے تکلیف ہوگی نا کہ یہ چیز بہت پسند ہے، اور اللہ کے راستے میں جدا کرتے ہوئے پھر تکلیف ہوگی، اور یہی کمال عبادت ہے کہ اپنی تکلیف کو برداشت کر لیا، اللہ کے حکم کو ترجیح دی ہے، ثواب زیادہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو
اللہ کو معلوم ہے کس نیت سے کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، ریاکاری ہے، اچھا مال دیا ہے یا کمزور مال دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے ہیں تو عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، دنیاوی لحاظ سے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں یہ صدقہ کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی جیسے مرضی ہے آپ اس کو خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا طلحہ آپ خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز دے رہے ہو؟ کہا حضور خوشی کے ساتھ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میری رائے یہ ہے کہ اپنے کزنوں کو یہ مال تقسیم کر کے دے دو، وہ غریب ہیں، آپ امیر ہو، آپ کے چچا زاد غریب ہیں، ان میں یہ مال تقسیم کر کے دے دو تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے لحاظ سے اچھے ہو جائیں۔ اچھا، اور یہ چچا زاد کون ہیں؟ وہ بھی بڑے اونچے لوگ ہیں، حسان بن ثابت حضرت طلحہ کے چچا زاد ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت طلحہ کے چچا زاد ہیں۔ مدینہ طیبہ میں حفظ کا مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرات تجوید کا مدرسہ بڑا معیاری اور بڑا مدرسہ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، بڑے سخت قسم کے قاری تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے شخص بھی ان کو ملنے جاتے تو باہر بیٹھے رہتے تھے۔ جب ان کی امارت کا زمانہ تھا، امیر المؤمنین تھے جب عمر فاروق، ابی بن کعب کی اتنی قدر کرتے تھے، اور یہ ابی بن کعب وہی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں دور فاروقی میں سب سے پہلا مصلی 20 تراویح میں سنایا ہے۔ حضرت طلحہ نے اللہ کے راستے میں اپنا محبوب چیز دے دی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کو خرید لیتے تھے، خریدتے وقت بھی اچھا خریدنا چاہیے، اور پھر اس کی خوب خدمت کرتے تھے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے نا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جانور اللہ نے پیدا کیے، یہ تمہیں خوبصورت بھی لگتے ہیں، تمہارا سرمایہ بھی ہیں، ظاہر جانور بکتے ہیں پیسہ آتا ہے، تمہارا کام کاج بھی کرتے ہیں، خوبصورتی کا سبب بھی بنتے ہیں، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ ایک چیز اچھی لگے۔ نمبر 2، مال و دولت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ جانور، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، لتحملوا، تمہارے بوجھ اٹھانے کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ وما هم ببالغیہ الا بشق الانفس، تم اتنے بڑے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کر سکتے اگر ہم یہ جانور پیدا نہ کرتے۔ اور تمہارے دودھ کا جو ایک عمدہ غذا ہے، سب سے عمدہ غذا ہے جس میں انسانی حیات کے ضروریات، طاقت یا وٹامن ایک بی سی کہو، وہ سارے دودھ میں موجود ہیں۔ اور تمام چیزوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، جو بھی چیز پیو کھاؤ اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور دودھ کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ میں برکت دے، آئندہ اور زیادہ کر، آئندہ اور زیادہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں سب سے محبوب غذا دودھ تھی۔ دودھ کا کام بھی کرتے ہیں، یہ غذائیات میں سے آ گئی بات۔
اور گوشت بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ گوشت بھی مہیا کرتے ہیں۔ یعنی کتنی چیزیں ان جانوروں میں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ والخیل والبغال لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا، تمہاری اپنی سواری بھی ہے اور بھی اللہ تمہارے لیے نعمتیں پیدا کرے گا۔ تو جب انسان جانور پالتا ہے اس کے ساتھ انس اور محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو ذبح کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ جو بھی چیز محبوب ہو اس کو اللہ کے راستے میں دینے میں ثواب زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو محبوب چیز انسان کی اپنی جان ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ انسان اپنے اوپر دکھ درد برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کی وہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب محب محبوب کا رشتہ ہوتا ہے تو اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کے نیک بندے وہی قربان کر دیتے ہیں۔ جو بھی نیکی ہے نا دوستو، جو بھی نیکی ہے جو قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب جانے کا ذریعہ بنتی ہے، جو بھی نیکی ہے، ہر نیکی کی روحانیت ہے، اور اس روحانیت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے، رکاوٹ بننے کے لیے، اس نیکی کو بجا لانے میں رکاوٹ بننے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو حقیقت میں ایک شیطانی چال اور جال ہوتا ہے۔ جو انسان تقوی کے مقام پہ ہوتا ہے وہ اس جال کو توڑ دیتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے۔ جو انسان کمزور ہوتا ہے ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے، دنیا داری میں آ جاتا ہے۔ ہر نیک کام کو بجا لانے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ ایمان ہے، کمال تقوی ہے، اور ضرور رکاوٹ بنتی ہے دوستو، ضرور رکاوٹ بنتی ہے۔ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے، اور شیطان رکاوٹ بنتا رہا۔ قربانی تو شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ جب اللہ نے حکم دیا حابیل اور قابیل جو ان کے دو بیٹے تھے قربانی کرنے کا، قربانی تو اس وقت سے شروع ہوئی۔ ترتیب مختلف رہی، امم سابقہ کی ترتیب قربانی کی مختلف رہی، لیکن قربانی کسی حد تک واجب رہی ہے۔ حابیل نے قربانی کی اور قابیل نے بھی۔ حابیل نے دمبا ذبح کیا، قابیل نے گندم ادھر رکھی۔ جو اصول تھا، جو چیز قربانی کرنی ہے وہ شہر سے الگ ایک جگہ میں رکھ دی جائے۔ حابیل نے دمبا ذبح کر کے سائڈ میں رکھ دیا، اور قابیل نے گندم رکھ دی ہے کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا ہے۔ رشتے کے بارے میں اختلاف تھا دوستو، یہ رشتے کے بارے میں اختلاف اور لڑائیاں اور قتل و قتال یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، رشتے میں اختلاف۔ بہرحال حابیل کی قربانی جو دمبے کی صورت میں تھی وہ قبول ہو گئی، آسمانی بجلی آئی جلا گئی، یہ دلیل تھی قبول ہونے کی۔ اور قابیل کی قربانی قبول نہیں آئی، گویا کہ وہ غلط ہے، اس کی سوچ اور اس کا جو نظریہ ہے کہ فلاں لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ غلط ہے۔ وہ ناراض ہو گیا، میری قربانی کیوں قبول ہوئی اور اس مخصوص لڑکی سے میرا بھائی شادی کیوں کر لے گا؟ چلو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ بھی نہ کر سکے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ پہلی بات ہے۔ چھٹے پارے نصف میں جو ذکر ہوا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، قتل کرنے کے بعد سوچنے لگ گیا کہ کیا کروں، اس لاش کو کیا کروں؟ تو ایک اللہ نے کوا بھیجا، اس کے قریب ایک مردہ کوا پڑا تھا، کوے نے قبر کھودی، اپنے کوے کو اس میں دبایا، اوپر سے مٹی برابر کی، پھر قابیل کو سمجھ آئی کہ میں نے اپنے بھائی کو اس طریقے سے دفن کرنا ہے۔ قربانی تو اس وقت سے ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی بات
یہ سنت ابراہیمی ہے، جو بتا رہا ہوں نا کہ رکاوٹ بنتا ہے شیطان، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا خلیل ہے، یہ دنیاوی دوستی نہیں ہے دوستو جو مشکل کے وقت ٹوٹ جاتی ہے۔ بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، سراہی چوں شود خالی جدا پیمانہ میں گردد۔ دنیا کی دوستی ایسی ہوتی ہے، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، مشکل وقت میں گہرے دوست بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، سراہی چوں شود خالی جدا پیمانہ میں گردد۔ گڑا خالی ہو جائے پانی سے، اس کے برتن کو، پیالے کو، گلاس کو لوگ پھینک دیتے ہیں، مطلب پورا ہو گیا۔ مطلب کی حد تک دنیاوی دوستی ہوتی ہے دوستو، جب مشکل آئے تو دوست چھوڑ جاتے ہیں۔ امام صاحب نے تقریر سخت کر لی، پولیس لے گئی، مقتدی کیا کہیں گے، مولوی صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ دوستی ہوتی ہے دنیاوی، یہ اسلام کے مجاہد ہوتے ہیں ایسے۔ لیکن اللہ کی دوستی ہاں وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہے، ہر وقت دوستی ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی دوستی، اللہ ان اللہ لا یخلف وعدہ، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا میں نیک لوگوں کو دوست بناؤں گا اپنا، وہ دوستی نبھاتا ہے۔ اللہ کا خلیل ہے، 85 سال میں بیٹا دیا، کہا چھوڑا ادھر وادی غیر ذی زر میں چھوڑا، بس چھوڑ دیا۔ پہلے بیٹا مانگ مانگ کر 85 سال میں بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دیا، حکم ہوا جاؤ وادی غیر ذی زر میں چھوڑاؤ، وہاں چھوڑ دیا اپنی بیگم کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا۔ چلا تھا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، ایک ہاجرہ رضی اللہ عنہ، ایک اللہ کا خلیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک اللہ کا ذبیح اسماعیل ہے علیہ السلام۔ چلا تھا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، شام سے چل رہے ہیں، لک دک صحرا عبور کر رہے ہیں۔ چلا تھا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جا رہا تھا یہ قافلہ، چلا جا رہا تھا تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان ترجیح دیتا ہے موت کو جینے پر۔ لیکن اللہ کا امر ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، نومولودی کا زمانہ ہے، دودھ کا زمانہ ہے، پرورش کرنی ہے، بس جاؤ اے میرے خلیل وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چلے گئے، چھوڑ آئے۔ کبھی کبھی ملنے جاتے، دور ہو کے جودا کی بچوں کو چھوڑ کے نا اس مخصوص وادی میں، مبارک وادی ہے، دور ہو کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زر عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انی
چھوڑ کر آ رہا ہوں، جس وادی میں کوئی گھاس نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانے کا سامان نہیں، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، آبادی تک نہیں ہے، کاروبار کہاں سے ہوگا؟ دنیا کہتی ہے کھائیں کہاں سے، بازار نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، فیکٹری ایریا نہیں ہے۔ اے میرے رب، میں وادی غیر ذی زر میں اپنے لخت جگر اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، پہلی دعا میری یہ ہے اپنی اہلیہ کے لیے کہ انہیں نماز کا پابند بنانا، انہیں نماز کا پابند بنانا، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھل کا عمدہ قسم کا میوجات کا نظام مہیا کرنا کہ پھل جنتی میوائے، اور وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل بھی اس علاقے کے ساتھ لگا دینا۔ دعا قبول ہو گئی، انتظام ہو گیا۔ اب بچہ 9 سال کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنا بچہ ذبح کرتے دکھایا۔ پیغمبر کی خواب دوستو وہی ہوتی ہے، خواب کی تعبیر نہیں کسی سے پوچھی، یہ خواب ہی وہی عمر تھا۔ بس چل پڑے، شام سے چل پڑے، ذرا غور سے بات سننی ہے۔ پیغام قرآن کیا دینا چاہتا ہے، ہمارے بجھے ہوئے ایمانوں کو قرآن جگانا کیسے چاہتا ہے، یہ گھیلی لکڑی کو ایمانی حرارت کیسے دینا چاہتا ہے قرآن، یہ ذرا غور سے سنو۔ 9 سال کا بچہ، ابھی تو اچھا لگتا ہے جیسے یہ بچے سامنے بیٹھے ہیں، باپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، باپ خوش ہوتا ہے، یہ باپ کی زندگی ہوتے ہیں، یہ باپ کی راحت اور سکون ہوتے ہیں۔ بچے کی ہر ادا والدین کو بڑی پیاری لگتی ہے، اور مانگا بھی ایک عرصے تک مانگا، دعا کی، اور 85 سال میں ملا ہے۔ اب 95 سال عمر ہو گئی، بچہ 9-10 سال کا ہو گیا۔ پہنچ گئے وادی غیر ذی زر میں، اللہ کا خلیل بھی پہنچ گیا۔ بچے کو بلایا، بھائی بچے کو، 9 سال والا بچہ کیا سمجھتا ہے؟ یا بنیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بچے، میں آپ کو خواب میں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تیری رائے کیا ہے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بچے سے رائے لی جا رہی ہے، میں خواب میں آپ کو ذبح کرتا دیکھتا ہوں، اور بتاؤ میرے بچے تمہاری رائے کیا ہے؟ ہاں، بچہ 9 سال کا رائے کیا دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، انداز گفتگو دیکھیے۔ والد کہتا ہے میرے پیارے بچے، خواب یہ دیکھی ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ بچہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا کر گزریے، انشاءاللہ تعالی مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آؤ بکا نہیں کروں، تڑپوں گا نہیں، ذبح کر دیں۔ یہ نیکی ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے 5-7 منٹ پہلے کہ جو بھی نیکی آپ بجا لانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا کے نیکی کو بجا لانا کمال تقویٰ ہے، اور اس رکاوٹ کی زد میں آ جانا
جو لوگوں نے ادھر سے بات کی، کوئی دانشور ادھر سے اس نے بات کی، کوئی دانشور ادھر سے اس نے بات کی. قربانی کیوں کرتے ہو؟ جو گزشتہ جمعے پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں. غریب کو دے دو، غریب کو دینا. اسلام سب سے زیادہ غریب کا خیال کر رہا ہے، اور غریبوں کو خوب دو. لیکن غریب کے نام پہ اسلام کے گلے پہ چھری نہ چلاؤ. اسلام نے جو حکم دیا، جس ٹائم پہ جو حکم دیا، اس کو بجا لانا اسلام ہے، فرما برداری ہے. غریب کا جھانسا دے کر اسلام کے گلے پہ چھری نہ پھیلاؤ. جاہلو دنیا کے عنوان سے دانشور، اسلامی نظر میں جاہل ہو کہ تم یہ اسلام کے اوپر چھری چلاتے ہو، اسلام کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے ہو. اسلام کا حکم ہے، اور آج تک جانور کم نہیں ہوئے، آئندہ بھی کم نہیں ہوئے. اب تو بھائی قربانیاں کم ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ویسے شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے. قربانیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ایک بندہ 10 قربانیاں، 4 قربانیاں، 100 قربانیاں، اتنی قربانیاں کرتے تھے، جانور کم نہیں ہوئے. قربانیاں تو اب کم آئی ہیں، ماڈرن دور آ گیا ہے نا جی. تو اس وقت قربانیاں جانور کم نہیں ہوئے، اس وقت فارم بھی نہیں تھے، اب تو فارم بھی بن گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی نیکی بھی بجا لانے کے لیے آپ سفر شروع کرتے ہیں تو رکاوٹ ضرور آئے گی، اور یہ اس نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، استاد جی نماز میں بڑے برے خیالات آتے ہیں، بڑے برے نماز میں خیالات آتے ہیں. ویسے کوئی نہیں آتے. یہ بندہ قبولیت کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے. یہ جب خیالات آتے ہیں نا، شیطان حملہ وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دشمن ہوتا ہے. جہاں اس کے اپنے دوست ہیں وہاں اس نے کیا حملہ کرنا ہے، وہ تو اپنی پارٹی بنا چکا ہے نا. جب خیالات آتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ ایک نیکی کے دائرے میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. بس خیال آئیں ان کو زائل کریں، ان کی طرف توجہ نہ کریں. ابراہیم علیہ السلام اب نیکی کو بجا لانے کے لیے سفر کر رہے ہیں. پہلے تو شیطان نے گھر میں حملہ کیا. اسماعیل علیہ السلام کی امی کو کہا شیطان نے، ایک بزرگ بن کے گیا، کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے. ہاجرہ نے کہا جاؤ، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ جاؤ. پھر کہنے لگا یہ بات مانتی نہیں ہے. تو کہنے لگا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس لیے لے کے گئے. تو یہ پیغمبر کی تربیت یافتہ خاتون تھی. خوب جواب دیا، کہا جاؤ دفع ہو جاؤ. جب اللہ کا امر ہے تو اپنی جان بھی قربان کے لیے حاضر ہیں. بس کرنا چاہیے. پھر اللہ کا امر ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، پھر کرنا ہے، پھر اپنے کو بھی کر دیں گے. اللہ کا جو امر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں. جان دے دی، جو دی ہوئی اسی کی تھی. ایک شہید کہتا ہے نا، جان دے دی اللہ کے راستے میں، جو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے اپنی چیز تو کوئی اللہ کے راستے میں نہیں دی. بھائی جان دے دی، یا جانور دے دیا، یا صدقہ زکوٰۃ دے دیا، یا جو کچھ بھی کچھ دے دیا، وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا تھا. اپنی تو کوئی چیز نہیں تھی جو اللہ کے راستے میں دی ہے. جان دے دی، جو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہیں ہوا. اپنی چیز کوئی دیتے تو کمال تھا، یہ چیز بھی اسی کی تھی اور دینی تو ویسی بھی ہے. رکاوٹ بن گیا وہ راستہ. اس وقت تنگ تھا اور درمیان میں ایک بڑے جانور کی صورت بن کے شیطان لیٹ گیا. شیطان جنوں میں سے ہے اور جن ہر شکل بن سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کنکریاں مارو. 7 کنکریاں ماری. یہ 7 کے ہندسے میں بڑی برکت ہے. وہ ایک سے بھی جا سکتا تھا. 7 کنکریاں ماری، ہٹ گیا. آگے چلے تو پھر پڑی ہوئی وہ بلا اس سے بڑی بن کر. پھر یہی حکم ہوا، 7 کنکریاں ماری، ختم ہو گیا. مطلب ہے کہ وہاں سے ہٹ گیا، نظر نہیں آیا. آگے چلے تو پھر رکاوٹ بن گئی.
ایک دفعہ بھی رکاوٹ بنی، دوسری دفعہ بھی رکاوٹ بنی، تیسری دفعہ بھی، یہ رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں دوستو۔ اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں تو پھر آگے منزل ملتی ہے۔ پھر اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ تھڑا سا بنا ہوا ہے، یہ مسجد خیف سے تھوڑا سا قریب ہے، وہ جہاں پر ذبح کرنے کا پروگرام ہوا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ جب آپ کسی نیکی کے لیے سفر کرتے ہیں تو رکاوٹ بنتی ہے، اس رکاوٹ کو زائل کرنا کمال ہے، دور کرنا کمال ہے۔ کوئی بھی آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، سارا دن بیٹھے رہیں، جب اذان ہو جائے گی اس وقت گاہک آ جائے گا، کوئی کام سامنے آ جائے گا، اور کمزور ایمان سمجھے کہ گاہک اللہ کی نعمت ہے، گاہک اللہ کی نعمت ہے اور رزق حلال عبادت ہے، اور کبھی ایمان یہ سمجھے گا کہ اذان کے بعد جو گاہک آیا یہ امتحان بن کر آیا ہے۔ دونوں نظریات سمجھ لیں آپ۔ کوئی بھی نیکی، قربانی یہ اللہ کی طرف سے امر ہے، واجب ہے صاحب حیثیت پر، اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں یہ سنت ابراہیمی، قربانی تو پہلے بھی تھی، عید الاضحیٰ کے دنوں میں یہ شروع ہوئی۔ اللہ کا انعام دیکھیں دوستو کہ وہ ذبح کرتے ہیں، ذبح نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا پیچھے دیکھ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میرے خلیل قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب اپنی پوری کر دکھائی، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے دمبا بھیجا ہے، اس کو ذبح کریں، یہ اللہ کا انعام۔ اگر بچہ ذبح ہو جاتا، اہل ایمان پر یہی حکم ہوتا، اونچے لوگ اولو العزم اس پر بھی عمل کرتے، اللہ کی طرف سے انعام آیا کہ دمبا ذبح کرو، اور ہمیشہ کے لیے پھر جانور ذبح کرنے کی بات آ گئی۔ دوسرا انعام یہ آیا کہ حلال طیب ہے، یہ جانور شرائط کے مطابق ہو، عیب دار نہ ہو، مخصوص عمر کا ہو، مخصوص دنوں میں اس کو ذبح کرنا ہے، اللہ کی رضا خاطر ہو، پھر آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، جس کو مرضی ہے کھلائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، آپ کی تابع داری لکھی جائے گی کہ اللہ کے حکم کو کتنا مانو۔ جانور کو ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس جانور پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ غیر محرم لوگ نہ ہوں تو عورت بھی اپنے جانور پر ہاتھ پھیرے۔ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے کہ فاطمہ آؤ، آپ کے جانور کی قربانی کرنے لگے ہیں، ہاتھ پھیر لو، خوشی سے اجازت دے دو۔ لیکن جب غیر محرم ہو تو کوئی بات نہیں، دوسرے کو اختیار دے سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کا انعام۔ پھر اللہ کا انعام دیکھیں دوستو کہ ارب پتی کھرب پتی شخص ہے، قربانی اس کے ذمہ ایک واجب ہے، ایک واجب ہے، بے شک وہ 10 کرے، 50 کرے، 100 کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن واجب اس کے ذمہ ایک ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ گزشتہ جمعے پہ بات ہو گئی، 35-40 ہزار جس کی مالیت ہے، جتنے گھر افراد گھر میں صاحب حیثیت ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ اور بڑے جانور میں حصہ ملا سکتے ہیں، گھر میں 7 فرد ہیں، ایک بڑا جانور کر لیں، پوری قربانی ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، کہ چھوٹا جانور کریں تو مہنگا ہے، 15-20 ہزار کا بکرا ملے گا، قربانی 2-3 پر واجب ہے، وہ 20-30 ہزار میں تینوں کی قربانی ہو جائے گی، لیکن بڑے جانور کی ہے۔ اور بکرا کریں تو 3 پر واجب ہے، وہ 60-70 ہزار کے 3 بکرے آئیں گے، تو بڑا گوشت کھایا نہیں جاتا، اس لیے پھر قربانی چھوٹے کی کرتے ہیں، ایک ہی کر لیتے ہیں۔ یہ قربانی ہو رہی ہے یا خواہش نفس کی تکمیل ہو رہی ہے؟
کھایا نہیں جاتا تو پورے سال نہیں کھاتے رہتے ہو؟ بکرے کا گوشت پورے سال کھاتے رہتے ہو اور آپ کو ایک چیز انگریز نے ہدیے میں دی ہے. ہاں باقی چیزیں مہنگی, دال بھی 150-200 روپے کلو, مرغی 100 روپے کلو. یہ انگریز کی طرف سے ہدیہ آیا نا, بیماری کا تحفہ, اور دنیا لیتی جا رہی ہے, کھاتی جا رہی ہے. تو بھائی پورا سال بکرے کا گوشت کھاتے رہتے ہو, اب یہ کیوں سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ قربانی بڑے کی کریں تو 3-4 کی ہو جائے گی, لیکن گوشت کھایا نہیں جاتا, چھوٹی کی ایک ہی کر لیتے ہیں, کھایا ہی جاتا ہے. پھر بابو صاحب ساری چھوٹی چھوٹی, ویسے دفتر میں بابو صاحب اتنا ٹائم نہیں دیتا جتنا بکرا کاٹتے وقت کسائی کے سر پر کھڑے ہو کے گول بوٹی بنوانے کی فکر میں لگا رہتے. گول بوٹی بنانا, یہ گول بنانا, یہ قیمے والی بنانا, یہ ہڈی والی پلاؤ والی بنانا. میں بسم اللہ سبحان اللہ, یہ قربانی ہو رہی ہے. اللہ کے نام پہ قربانی کرنی ہے بھائی, گوشت کی نیت نہ ہو, فریزر سجانے بھرنے کی نیت نہ ہو. اللہ پورا سال دیتا ہے, وہ بھی دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, جو غریبوں کا خیال نہیں کرتا, اللہ معاف فرمائے, اللہ اس وعید سے بچائے ہم سب کو. جو غریبوں کا, غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا, اللہ اس کا پیسہ ضائع کرا دیتا ہے, فضول چیزوں میں ضائع کرا دیتا ہے. ہر کسی کا حق ہے. دوستو اگر چھوٹے جانور کی حیثیت نہیں ہے, گھر میں 4-5 قربانیاں ہیں اور بڑا جانور خریدا جا سکتا ہے, بڑا جانور خریدیں, واجب ادا کریں, اللہ بکرا کھلائے گا. جب آپ اس کے امر کو بجا لا رہے ہیں, اپنی خواہش کو قربان کر رہے ہیں, مغلوب بنا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا گوشت کھلائے گا. اللہ کے حکم کی تکمیل. ایک دوسرا مسئلہ, بعض بندوں کے ذمہ حقیقہ بھی ہوتے ہیں, حقیقے بھی, خیال نہیں ہوتا, سستی ہو گئی ہے. انہی دنوں میں کسی کی کوئی شادی, کوئی اس طرح کا بھی پروگرام بن جائے تو دعوت ولیمہ کے لیے بھی گوشت چاہیے. کوئی بندہ اپنی قربانی بھی کرنا چاہتا ہے, ساتھ کوئی نفلی صدقہ بھی کرنا چاہتا ہے, یا کسی مرحوم مردہ میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے. اب یہ 5-7 قربانیاں جمع ہو گئی ہیں. کوئی بچوں کے حقیقے کی قربانی بھی ہے, کوئی شادی قریب ہے, ولیمے کا حصہ بھی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں, کوئی مردے کی طرف سے بھی سارے ثواب ہے, وہ بھی ایک قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ثواب کے لیے بھی قربانی ہے, اور اپنی واجب قربانی بھی ہے, جو بڑے جانور میں یہ مختلف حصے ڈالنا چاہتا ہے, جس میں حقیقہ بھی ہے, نفلی صدقہ بھی ہے, ولیمہ بھی ہے, مردے کی طرف سے بھی سال ثواب ہے, اپنی طرف سے واجب بھی ہے. کوئی بات نہیں ہے, اس طریقے سے قربانی کرنا ٹھیک ہے, جائز ہے, ادا ہو جائے گی. اور حقیقت و اصل مسنون عقیقہ دوستو وہی ہے جو 7ویں دن ہو, اور بیٹے کی طرف سے 2, بیٹی کی طرف سے 1. قربانی کی شرائط کے مطابق 2 جانور ہونا چاہیے. اسلام ایک جامع معنی مذہب کا نام ہے, اصول زندگی کا نام ہے. ایسا ٹھوس فیصلہ کرتا ہے اسلام, یہ کسی جگہ میں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اسلام نے کہا 2 جانور. لوگ کہتے ہیں نا بکرا پکڑ کے, او جی گھر کا ہے, گھر کا ہے, عمر پوری ہے, دانت نہیں گرائے. ایسی بات نہیں. اسلام نے آپ کو علامت دی, منڈی بھری ہوئی ہے جانوروں کی, اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 جانور. اور اصول عجیب ہے دوستو, جیسے سال پورا ہوتا ہے اور چند دن اوپر ہوتے ہیں تو بکرا اپنے دودھ والے دانت گرا کے دوسرے پکے دانت نکال دیتا ہے. گائے, بیل, بھینس, سانڈا 2 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد تیسرے سال میں جیسے داخل ہوتے ہیں, دودھ والے دانت گرا کے دوسرے دانت نکل آتے ہیں. اونٹ 5 سال پورا کرنے کے بعد 6 سال میں وہ دودھ کے دانت گرا کے فوراً دوسرے دانت آ جاتے ہیں. اور اونٹ کا گوشت زیادہ مفید ہے, لیکن دنیا دوسری طرف لگی ہوئی ہے, ڈرتے رہتے ہیں اونٹ کا گوشت یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. سب سے زیادہ مفید ترین دودھ اونٹنی کا دودھ ہے. اور دعائے اس جانور کو قرآن نے دوسرے جگہ پہ جانور کس طرح گنوائے, وَلَنَعَامَ خَلَقَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ,
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ جانور ہم نے پیدا کیے کوئی گوشت کے لیے، کوئی دودھ کے لیے، کوئی سواری کے لیے، کوئی مال دولت جمع کرنے کے لیے وغیرہ. لیکن قرآن نے اونٹ کو کیا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کس طرح اس کو پیدا کیا، یہ ہماری قدرت کا مظہر ہے، کیسا جانور بنایا ہے. تو بہرحال یہ جانوروں کی عمریں ہیں. پچھلے سال دوستو ایک اندرون پنجاب میں ایک ڈاکٹر صاحب پکڑا گیا، اس کی پوری ایک کابینہ پکڑی گئی، آپ کو یاد ہوگا. وہ باقاعدہ کھیرے جانوروں کے دانت نکال کے آپریشن کر کے بڑے دانت لگا رہے تھے، دوندا بنا رہے تھے. اندازہ لگاؤ عبادت میں بھی لوگوں نے کس طریقے سے اپنے دنیا پرستی داخل کی ہے. یہ دنیا ہی کمانی ہے نا، کہ وہ جو وپاری کروا رہے ہیں وہ بھی غلط. تو بڑے جانور میں حقیقہ اور یہ چیزیں سب داخل ہو سکتی ہیں. دوستو جانور میں عیب نہ ہو، عمر پوری ہو، لنگڑا نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، زبان کٹا نہ ہو، نابینا نہ ہو، اس طرح کی چیزیں، یا مادہ ہے تو اس کی دودھ والے جگہ کٹی ہوئی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح سالم ہونی چاہیے. اور اگر خود کھسی کیا گیا ہے جانور تو حدیث میں آتا ہے وہ افضل ہے، اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اتفاق سے کوئی جانور شروع سے ہی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، شروع سے اس طرح ہے تو وہ عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. جانور کے سینگ بعض دفعہ بڑے ہوتے ہیں، وہ اوپر والا خول سر مارنے سے گر جاتے ہیں، نیچے وہ باریک سا سینگ صحیح سالم ہے، کوئی عرض نہیں ہے. اوپر والا خول اتر گیا کوئی، لیکن وہ نیچے والا وہ جو نرم سا سینگ ہے وہ اگر ٹوٹ گیا تو جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اتفاق سے کوئی ایسی نسل ہے، اور جانوروں کی بھی بہت بے شمار نسلیں ہیں، اور یہ دیکھنی ہو تو سعودی عرب کی جو ذبح خانے کی وہ منڈی ہے اس میں یہ جانوروں کی قسمیں نظر آتی ہیں. دنیا ساری دوستوں آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، چائنا ہو، آسٹریلیا ہو، فلاں ہو، پورے سال آپ کے لیے دمبے، بکریاں وغیرہ. ایک وہاں دمبا نسل کی ایک چیز ہے، اس کو بربری کہتے ہیں، وہ سارے پورا سال پال رہے ہیں کہ یہ حاجی صاحبان حج کے لیے جائیں گے، ان کو قربانی کرنی ہوگی، تکڑی قربانی. وہ کافر آپ کی خدمت میں لگے تو اللہ کے رسول کے صحیح خادم بنو، ساری مشینری تمہاری خادم ہے، وہ لگے خدمت میں اور جانور بھیجتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتفاق سے وہ تو نہیں. ایک جانور ایسا ہے جو پیدائشی طور پر اس کے کان بالکل نہیں ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، کوئی آواز تو جاتی ہوگی لیکن کان نام کی چیز اس کے سر پہ نہیں ہے پیدائشی طور پر. یہ عیب ہے اور اس جانور کی قربانی نہیں ہو. دوستو جو میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر ساتھی یہ پوچھتے ہیں حقیقہ، اور جو کسی کا لیٹ ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، تو کرنا کوئی حرج نہیں ہے. کسی صاحب حیثیت شخص کی قربانی رہ گئی، 3 دنوں میں نہیں کی، یا پچھلے سال اس پر واجب تھی اور نہیں کی، وہ قربانی کی قضا نہیں ہے. جتنے پیسے قربانی کے حصے کے ہوتے تھے اتنے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے، صدقہ کرنا واجب ہے. حقیقت میں لوگ سستی کرتے ہیں. 7ویں دن اصل سنت ہے، سنت کو ترجیح دینی چاہیے. سنت میں خیر و برکت اور نور ہے. 7ویں دن نام بھی رکھنا چاہیے، گنجا کرانا چاہیے، بالوں کے بقدر صدقہ دینا چاہیے اور حقیقہ کرنا چاہیے. رشتہ داروں کو آپ بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو تقسیم کر دیں، خود کھائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ باوجود صاحب حیثیت ہونے کے حقیقے میں سستی کرتے ہیں. فلانا رشتہ دار سعودی عرب ہے، فلانا چین گیا ہوا ہے، وہ جب آئیں گے فلانے زمانے میں تو اس وقت حقیقہ کریں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بچے کے ساتھ کچھ شریر چیزیں ہوتی ہیں، وہ حقیقے کی برکت سے، اس صدقے سے، خون بہانے سے وہ شریر چیزیں جدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں نہیں لگتی ہیں وغیرہ. ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا بڑا عجیب و غریب قسم کا. آخری واقعہ ہے، آپ کو یاد بھی صحیح رہے گا، نماز پڑھ کے جاؤ گے تب بھی یاد رہے گا. میرا کلاس فیلو تھا مولوی صاحب، وہ بھی پڑھ کے سبق آیا، ہم بھی سبق پڑھ کے آئے. وہ دیہاتی لوگ کہتے تھے یہ جو بند پاس کر کے آ گئے، جو بند کو جو بند پاس ہو کے آ گئے ہیں.
اس کا بچہ پیدا ہو گیا، میرے کلاس فیلو مولوی صاحب کا بچہ پیدا ہو گیا، تو دادے کے پاس دولت کا کنٹرول تھا، وزیر خزانہ دادا صاحب تھے۔ اس نے دادا صاحب سے اجازت لی کہ حقیقہ کرنا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، 2 دمبے حقیقہ کرنا ہے۔ دمبا زیادہ فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 دمبے کرتے تھے ہمیشہ۔ ایک دمبا فرماتے تھے کہ اللہ پاک میری طرف سے قبول فرما، اور ایک دمبا میرے ان امتیوں کی طرف سے قبول فرما جو غریب ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت حنش راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ 2 دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ مجھے اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھ سے وصیت لی تھی، وعدہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہ اے علی میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نام میرے سارے ثواب پر آپ قربانی کرو گے، تو میں ہمیشہ قربانی کرتا ہوں، 1 دمبا آپ کی طرف سے اور 1 دمبا اپنی طرف سے۔ وہ لڑکے نے دادے سے اجازت چاہی کہ حقیقہ کرنا ہے، 2 دمبے ذبح کرنے ہیں۔ تو دادے نے پوچھا حقیقہ کیا ہوتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے بتایا حقیقہ یوں ہوتا ہے، تو یوں ہوتا ہے، تو 7ویں دن ہوتا ہے، قربانی کی شرائط ہوتی ہیں، 2 جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دادا کہتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے حقیقہ کرنے کا؟ تو مولوی صاحب نے کہا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی شیطان ہوتا ہے، شریر چیزیں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں حقیقے کی برکت سے۔ تو دادا ابو کہتا ہے اب سمجھ آئی بات کہ پوری زندگی ہم اس لیے شرارتیں کرتے رہے ہیں کہ ہمارا حقیقہ ہی نہیں ہوا، وہ شریر چیزیں ہم سے جدا ہی نہیں ہوئی ہیں۔ پہلے حقیقہ میرا کرو، پھر اپنے باپ کا کرو، پھر اپنا کرو، پھر یہ بچہ پیدا ہوا پھر اس کا کرو۔ ساری شیطانی والی چیزیں ہم نے اس لیے کی ہیں، حقیقہ ہمارا نہیں ہوا، شرارتیں ہی کرتے رہے پوری زندگی۔ تو بات یہ حقیقہ اصل سنت 7ویں دن ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر